الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، مسور کی دال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ اس دال کو ملکہ دال کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے کیا کیا فائدے ہیں؟ اور یہ مونگ اور مسور کی دال والے جملے کا پس منظر کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ دوستو یہ تمام تفصیلات آپ تک پہنچائی جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو پیارے دوستو، آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، مسور کی دال کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں ملتا ہے۔ قصہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے مصر چھوڑنے کی ترغیب دی اور کہا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، بہت ظلم ہو چکا، جس دیش میں ظلم ہو اس دیش کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنی قیادت میں لے کر وادی سینا میں چلے گئے۔ اس بے آب و گیا وادی میں بنی اسرائیل کے پاس کھانے پینے کا سامان کم پڑ گیا۔ انہوں نے بھوک سے نڈال ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دیں یا اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کوئی انتظام کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میری قوم کی بھوک مٹانے کا کوئی انتظام کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان میں من و سلویٰ اتارا۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ من و سلویٰ کیا ہے؟ بنی اسرائیلیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 کھانے آسمان سے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کی شہد تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلویٰ پکی ہوئی بٹیریں تھی جو ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ من و سلویٰ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمان یہ تھا کہ روزانہ اس کو کھایا جائے اور دوسرے دن کے لیے اسے ذخیرہ نہ کیا جائے، مگر لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلویٰ نہ اترا تو ہم اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیلی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ یہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑا کرتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل یہ کھانا کھا کر تھک گئے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں وہی خوراک چاہیے جو ہم مصر میں استعمال کرتے تھے۔ ہم نے کاشتکاری کرنی ہے، زمینی چیزیں کھانی ہے۔ اس خوراک کو حاصل کرنے کے لیے قافلے کو ایک جگہ روک کر کام کرنا پڑتا اور پھر کاشتکاری کرنا پڑتی۔ یہ کاشتکاری منزل پر پہنچنے میں تاخیر کا سبب بنتی، مگر بنی اسرائیلیوں کو اس سے کیا؟ بنی اسرائیل کاشتکاری کرتے، ترکاریاں اگاتے، پیاز اگاتے، لہسن اگاتے اور مسور کی دال کے لیے کام کرتے۔ یوں خدا کی اتاری ہوئی نعمت سے تنگ آ گئے تھے۔ مسور کی دال کا تذکرہ قرآن پاک میں بنی اسرائیلیوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ پھر انہیں پانی کی یاد ستائی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی گئی کہ وہ ایک خاص چٹان پر عصا مارے جہاں سے پانی نکلے گا۔ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے چاروں طرف 12 مرتبہ عصا مارا، چنانچہ 12 چشمے پھوٹ پڑے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے اپنے اپنے چشمے متعین کر لیے اور خوب سیر ہو کر پانی پی لیا۔ پیارے دوستو، یہ تو قرآن مجید میں مسور کی دال کا تذکرہ تھا۔ آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کدو کھاؤ، یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، اور مسور کی دال کھاؤ کہ اس کی تعریف 70 انبیاء علیہ السلام کی زبان پر رہی۔
حدیث مبارکہ کے مطابق مسور کی دال کا کھانا دل کو نرم اور سب کرتا ہے، آنکھوں کے پانی کے اخراج میں اضافہ کرتا ہے اور غرور ختم کر دیتا ہے۔ دل کی نرمی اور غرور کے خاتمے کے لیے بھی یہ غذا کھانی چاہیے۔ پرانے زمانے میں روم اور یونان کی بازاروں میں مسور کی دال کو پیس کر روٹی پکائی جاتی تھی اور یہی عوام کی غذا ہوتی تھی۔ حکماء نے لکھا ہے کہ مسور کی دال میں 12% پانی ہوتا ہے اور تقریباً 60% کاربوہائیڈریٹس اور اس کے علاوہ ایک خاصا حصہ پروٹین کا ہوتا ہے۔ مسور طبی لحاظ سے بھی پسینہ لاتا ہے۔ مسور کا لیب خسرہ، چیچک اور پھوڑوں کو ختم کرتا ہے۔ مسور قبض کشا بھی ہے۔ احمد سعدی فرماتے ہیں مسور کی دال میں ٹھنڈک ہے، اسے چقندر کے ساتھ پکانا چاہیے، یہ فالج اور لقوے کا بہترین علاج ہے۔ مسور نزلے کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کے ورموں کو بھی ختم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ مسور کی دال پیڑوں کے مریض کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ہاں اگر کھاتے وقت سرکہ یا پیاز شامل کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ مسور اور چقندر کو ملا کر پکانے سے جسم کو عمدہ غذا ملتی ہے۔ مسور کی دال کو دودھ اور گھی ملا کر چہرے پر ملنے سے جلد چمکدار ہوتے تھے۔ مسور کی دال بادشاہوں کی خوراک ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے یہاں یہ جو مثال مشہور ہے کہ یہ مونگ اور مسور کی دال، اس کا پس منظر بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ایک آیت مشہور ہے کہ جب مغلیہ سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی تو بادشاہ وقت کا خزانہ خالی ہو گیا تھا، بس سلطنت فقط نام کی ہی رہ گئی تھی۔ شاہی باورچی بھی مجبور ہو کر دربار چھوڑ گیا، اس نے کسی اور جگہ جانے کی ٹھانی۔ وہ ایک راجہ صاحب کے دربار میں گیا اور نوکری کی درخواست کی۔ جب راجہ کو معلوم ہوا کہ درخواست گزار شاہی باورچی رہ چکا ہے تو راجہ نے امتحان کی غرض سے اسے مسور کی دال پکانے کو کہا۔ ساتھ ہی وزیر خزانہ کو حکم دیا کہ باورچی اخراجات کے لیے جتنی رقم مانگے اس کو فراہم کر دی جائے۔ شام کو جب راجہ کے سامنے مسور کی دال آئی تو وہ اتنی لذیذ تھی کہ راجہ تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ وہ بار بار دال کی تعریف کرتے اور کہتے کتنی اچھی دال بنائی ہے۔ اسے خیال آیا کہ یہ شخص ایک شاہی خاندان کا باورچی رہ چکا ہے، اسے پوچھا جائے کہ دال پر خرچہ کتنا آتا ہے۔ اس نے باورچی سے پوچھا دال پر کتنا خرچہ آتا ہے؟ باورچی نے آداب بتاتے ہوئے دست بستہ کہا، حضور 2 پیسے کی دال اور 32 روپے کے مسالے۔ راجہ نے جب یہ بات سنی تو پسینے سے شرابور ہو گیا اور تعجب سے کہا 2 پیسے کی دال میں 32 روپے کے مسالے ڈالے جائیں گے تو کس طرح سے نظام چلے گا؟ باورچی نے شاہی آنکھیں دیکھی تھی، اس نے کب یہ چھوٹی بات سنی تھی؟ باورچی نے اسی وقت جیب سے 32 روپے اور 2 پیسے نکال کر راجہ صاحب کے سامنے رکھ دیے اور یہ کہہ کر چل دیا کہ صاحب یہ رہے آپ کے پیسے، یہ مونگ اور مسور کی دال۔ آج یہ جملہ ہر ایک کی زبان پر ہے۔ یہ کہاوت تب استعمال ہوتی ہے جب کوئی شخص ایسی فرمائش کرے جس کا خرچ اٹھانے کی اجازت اس کی کنجوسی نہ دے۔ فرمائش بڑی اور خرچ آنا بھی نہ کیا جائے تو یہ مثال دی جاتی ہے، یہ مونگ اور مسور کی دال۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔